کہ سننا نہایت ضروری ہے. یہ سننا جو ہے ہمارا خیال ہے یہ کان سنتے. اچھا جی، اگر دھڑکن نکال دی جائے میرے اندر سے تو یہ کان سنیں گے؟ اگر بندہ مر جائے تو وجود تو سامنے ہی پڑا ہوتا ہے نا. ان کانوں سے سنتا ہے جی. جب دھڑکن ہو اور زندگی ہو تو آپ کسی کو بھی کوئی نام پکار کے یا کوئی کسی انداز میں بھی آواز دیں تو وہ مڑ کے آپ کی طرف ضرور دیکھے گا. لیکن اگر دھڑکن ہی نہ ہو تو پھر تو نہیں سنے گا. کہ سنے گا؟ نہیں سنے گا نا. تو فرض کریں کہ ہم سارے سورہ رحمان کہتے ہیں کہ ہم سب نے سن لی. کیسے سنی؟ اس کان سے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل کے کانوں سے سنو. اب لوگوں نے پہلے سوچا یار ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے دل کے کان. قلب جو ہے وہ کہتے ہیں جس کو قلب میسر ہے اسی کو سماع حاصل ہے. حسن سماعت اسی کے لیے ہے جس کو قلب میسر ہے. اللہ کی طرف جھکاؤ اسی کا ہے جس کو سماعت حاصل ہے. جو سنتا نہیں ہے، مثلا ایک بچہ آپ کا سنتا ہی نہیں آپ کی طرف، پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سرکش ہو گئے، خراب ہو گئے. مائیں اکثر مجھے کہتی ہیں میری بات ہی نہیں سنتا. یہ دیکھا کیسا، یہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں یہ باتیں آتی ہیں. میری بات نہیں سنتا، ماں چیخ رہی ہوتی ہے، سرکش ہو گیا. اس کو کسی نے ورگلا دیے، اس کو کسی نے اکسا دیے. بڑے ہو جاتے ٹین ایجرز، بچے بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سنتا ہی نہیں. کیا ہم سارے سنتے؟ آپ کا ایک جواب ہوگا جی ہم سن رہے ہیں. کون سی بات سننی چاہیے اور کون سی بات نہیں سننی چاہیے؟ ہم تو صرف وہ بات سنتے ہیں جو ہمارے فائدے کی ہو. اچھا، اور کیسی زبردست بات ہے. جس فائدے کی بات ہم سوچتے ہیں اس کا تعلق میٹیریل ورلڈ سے. جس میٹیریل ورلڈ کو ہم اپنے سے سننا چاہتے ہیں اس کو دل کی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو دل کے کانوں سے سن بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کی بات سننے کی قدرت ختم ہو گئی. ہمارے میں وہ صلاحیت ہی نہیں رہی، ختم ہو گئی. اب بظاہر تو آپ نے بندے کو بٹھایا، آپ نے کسی کو سورہ رحمان کا پیغام دیا، اس نے سنا، 7 دن بعد اس نے کہا بس میرے تے کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کو لگا یہ آپ کی انسلٹ کر رہے ہیں. ارے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو کچھ محسوس نہیں ہوا. یہ قرآن جو ہے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. مردہ کون ہے؟ جن کی دھڑکن میں یہ ساری زندگی کی خواہشات، امیدیں، آرزویں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا مجھے اپنی امت سے جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ طویل آرزویں، لمبی امیدیں. ہم نے اتنی اندر کٹھی کر لی ہیں. تو وہ جس وقت وہ بندے کو آپ سورہ رحمان گئے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ مجھے یہ بھی ٹوٹکا ملا تھا، یہ وظیفہ یہ بھی کر لیا، اب میں یہ بھی وظیفہ کر لیتا ہوں. وہ جو ایک وظیفے کے طور پہ کر رہا، بس 7 دن پورے ہو گئے، صبح دوپہر شام. وہ پوچھے گا جناب 10 بجے کرنا ہے 11 بجے کرنا ہے؟ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں ٹائم کی پابندی. میں کہ کوئی ٹائم کی پابندی نہیں. جس وقت تم اٹھو ناشتہ کر لو، دنیا اور کوئی کام نہ ہو ٹوٹے کو. کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی کام ہوگا نا پھر آپ کبھی نہیں سن سکتے. تو آپ آلریڈی آکیپائڈ ہیں مینٹلی اور قلبی طور پہ. ٹلٹ آپ کا ادھر ہی ہے. 11 بجے سن لیں صبح، دوپہر سے مراد ہے آپ شام 4 بجے سن لیں، 5 بجے سن لیں. شام سے مراد ہے آپ رات تک سن لیں، سونے سے پہلے سن لیں، 12 بجے سن لیں. لیکن جب آپ نے سننا ہے تو اس کے لیے ایک فوکس بہت ضروری ہے. اچھا، ایک ظاہری ٹرم ہے فوکس کی کہ میں نے کہا اچھا یوں بیٹھ جو، آنکھیں بند کر لو، ادب کے ساتھ بیٹھو، تمیز کے ساتھ بیٹھو، تعظیم اختیار کرو، آنکھیں بند کر لو، اب سنو سورہ رحمان. اور جب تمہیں، جیسے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تمہیں خیالات تنگ کریں، اب اس کا مطلب ہے خیالات تنگ کرنے کا اشارہ کیا انہوں نے،
اور خیالات کب تنگ کرتے ہیں؟ جب آپ کے قلب کے اندر شورش ہوتی ہے، جب آپ کے قلب کے اندر شور ہوتا ہے، جب وہ شور ہوگا اور ابلیس کے وسواس کے ساتھ، تو آپ خود بخود وہ جو آرزویں اور امیدیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور جو خواہشات ہیں، وہ اندر اس کو دیکھ کے کہ آپ سورہ رحمان سننے لگیں، وہ اس کو ٹریگر کر دے گا، آپ کو اس طرف لے جائے گا خیال کو. اب کلندر پاک کہہ رہے ہیں اس کو جھٹکا دو اور اس کان کی کو متوجہ کرو تلاوت کی طرف، قاری باست کی تلاوت کی طرف. بس تم نے یہ کرنا ہے. 20 دفعہ تمہیں ڈسٹربنس ہو، 20 دفعہ تمہیں خیالات تنگ کریں 20 منٹ کی تلاوت میں، جھٹکا دو سر کو اور کان کی طرف. مثلا اپنے آپ کو روکو، چونکہ اچھا خیال آتا ہے، پھر برا خیال آتا ہے، پھر اچھا خیال آتا ہے. اچھا خیال برے خیال کے اثر کو زائل کرتا ہے، یاد رکھو. لہٰذا جس وقت آپ نے جھٹکا دیا، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی باتیں میں بڑی ڈاکٹرینز ہیں، بہت نکتے ہیں پوشیدہ، کہ آپ کو اب ایک خیال آ رہا ہے، آپ نے اس کو جھٹکا دیا، آپ نے اس طرف سنا، 4 دفعہ آئے گا، 4 دفعہ جھٹکا دو، اس کے بعد آپ سموتھ ہو جاؤ گے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل حضوری میں چلے جاؤ گے، چونکہ وہ اس حضوری میں جانے کے لیے اسینشل بات جو ہے وہ دنیا کی محبت کو ختم کرنا ہے. اور یہ جو سماع ہے یہ سماعت قرآن جو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا. سو یہ سننا اتنا ضروری ہے. جو 7 دن کے بعد، تو وہ تو جینوئنلی کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ تو کہہ رہا ہے، کاکی کہہ رہی ہے میرا کام بھی نہیں ہوا. لیکن پھر میں نے اس کا ایک طریقہ انوویٹ کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، تم دوبارہ سنو، اس طرح سنو، اس طرح سنو، اس طرح سنو. میں نے دیکھا اس کے اثرات نظر نمایاں ہونے لگ پڑے، باتوں میں تھم گئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی بات کو 10 دفعہ ریپیٹ کر رہی ہیں کاکیاں، یہ ہو گیا، بڑا ظالم ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتا، مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میں کسی اور سے پیار کرتا ہے. اور اتنی روانی ہوتی تھی کہ دوسرے مزہ آپ کہیں گے اچھا 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 بیٹے آنکھیں بند کرو، دعا کرو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی بات کا اثر ہو جائے. اتنا پریشر ہے کہ دل پھٹنے کو تیار ہوا ہے. یا دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو اس سماعت سورہ رحمان کی یکسوئی سے سننے سے، یا ابلیس نے آپ کے اندر اتنا طوفان کھڑا کرنا ہے اور جو نفسی جو سرکشی ہے اس سے کہ آپ کا دل پھٹنے کو آ جائے گا، وہ نہیں سنے گی بات. پھر آہستہ 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 پیار سے بات کرنے کے بعد، کانفیڈنس دینے کے بعد. مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایک بندے کو کینسر ہے، یہی دنیا میں سب سے خطرناک بیماری ہے، پارکنسن، کینسر یا کوئی اور بیماریاں جو لا علاج کنسیڈر کی جاتی ہیں. آر یو افریڈ کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ جو پیغام دینے والا ہی ڈر رہا ہے، تو مجھے بتائیں دوسرے پہ اس پیغام کا اثر کیا ہوگا؟ پہلا کوشچن. آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا نا. اگر کوئی بیمار ہے، ایک نہ ایک دن تو اس نے جانا ہے اس دنیا سے، تو آپ کو مجھے پریشانی کیا؟ آپ کیوں گارنٹی دینا چاہتے ہیں کہ وہ جیے؟ آپ اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ یہ آپ کا خیال اس طرف جانا نہیں چاہیے؟ فی الحال آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ بہت دکھی، ڈسٹرب، نومید، مایوس، دکھی، اور اس کی اس نومیدی کی وجہ سے اس کا جسم ریکوری موڈ پہ نہیں جا رہا، اس پہ دوائیوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا، کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا. اب اس کو ساری ڈائیورژنز جو ہیں، یہ دنیا کی جو اٹریکشن ہے، اس میں سے پل کر کے تو اس کو اب ایک نقطے میں لے کے آنا ہے آہستہ آہستہ. اگر آپ اسے یہ کہیں اور کوئی بات ناممکن نہیں ہے. اللہ نے ہر مرض کی شفا اتاری، کون سی بیماری اس کی شفا نہیں اتاری؟ آپ دوائی کھا رہے ہو، علاج کرا رہے ہو، یہ بھی سن لو سورہ رحمان. سورہ رحمان سنے گا، پیار سے سنے. زندگی کہیں نہیں جاتی. جس کسی نے جتنے دن لکھوا کے لایا ہے نا، نہ ایک لمحہ ادھر نہ ایک لمحہ ادھر، یہ یاد رکھنا چاہیے. کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، کوئی اسپیشل بندہ نہیں ہے کائنات میں. قانون قدرت یہی ہے، جو امر ہے وہ اسی طرح رہے گا. ہمارا یہ کام نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے.
ہم اس کے ساتھ جیتے ہیں کہ جو دن کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پنجاب میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں جو دن قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر تو ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. ڈبیٹ اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ میں کیوں اس قرآن کو سن کے اور میں کیوں نہیں اس کو فوکس سے سنتا کہ میرا کرب ختم ہو, میری تکلیف ختم ہو. میں جب سورہ رحمان کے پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا, چلتے تھے جن دنوں میں, تو میں گیا پیمس میں. وہاں ایک جو ڈائلسس کا پیشنٹ تھا, وہ ڈاکٹر میرے ساتھ تھے. جب میں داخل ہوا تو جو بندہ تھا نا, آلریڈی ٹیکنیشین کے کیا تھا, وہ اس کو لے کے جاتا, اس کو ڈانٹ رہا تھا, کیڑا خون لین دیو, یہ ہے وہ ہے. اچھا وہ جو ہی ڈاکٹر میں داخل ہوئے نا, وہ ڈر گیا. میں نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ اور میں نے دیکھ لیا چہرے سے کہ اس بیچارے کی کیا حالت ہے. میں نے کہا یار بھائی بات سن, ان کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں, پہلے تو میری بات سن لے. اور میں نے بڑے پیار سے اس کو کہا کہ اس طرح سورہ رحمان سنتے. اور بھی لوگ تھے. آپ یقین کریں اس نے اتنی توجہ سے سورہ رحمان سنی. میں نے دیکھا اس کا رنگ چینج ہو گیا تھا کمپلیٹ. اس 20 منٹ کی نہیں سنوائی, میں نے ہارڈلی 10-12 منٹ کی سنوائی ہوگی. اس کا رنگ چینج ہو گیا. اور وہ جو اس کی ایک ڈپریشن, مایوسی, نا امیدی, جو وہ ڈانٹ رہا تھا, پہلے بیمار ہے, اس کو کرونک قسم کا پرابلم ہے, ڈائلسس پہ, کڈنی پتہ نہیں کب جواب مطلب ختم ہو جائے زندگی. اوپر سے بیہیویئرل ایشو ہیں ان لوگوں کے جو سو کالڈ, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو وہاں جو لوگ ہیں ٹیکنیشین, یہ وہ کتنی اریٹیشن ڈیولپ ہوتی ہوگی. جب میں نے اسے کہا نا آنکھ کھول لو, تو اس نے آنکھ کھولی. اب مجھے پتا تھا کہ اس کو میں پانی کا کہوں گا نا تو میرے سے لڑ پڑے گا ڈاکٹر. میں نے وہ 3 گھونٹ چھوٹے چھوٹے لے کے, میں نے کہا آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ پڑھ کے پی لو. پی لیا. کہنے لگا اتنا سکون ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اس کا وہ جو ایک ریلیکس ہونے کا پوسچر تھا نا, ایک سانس لینے کا, وہ اتنا سیلف ایکسپلینیٹری تھا کہ میں حیران رہ گیا اس کی بات دیکھ کے. میں نے کہا واہ, ایک بیمار ہے, اب سن لیں ریزننگ, بیمار ہے, رویے کیسے ہیں, زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, مایوسی اور نا امیدی جو ہمارے ہیں کہ یہ بیماری ہوگی تو بچے گا نہیں. اس سارے سینیریو میں اس نے سورہ رحمان سن لی. اللہ کی شان دیکھے, اتنے پیار سے میں نے اس سے بات کی, اس کو بٹھایا. میں نے کہا یار سن لے, اس کا اثر دیکھا. تو آپ یہ جان لیں کہ جب کوئی بہت ہی خطرناک بیماری والا بھی ملے تو آپ کے چہرے پر ایک دم سن کے نا ایکسپریشن, کوئی خطرناک سا ایکسپریشن نہ لے آئیے گا اپنے چہرے. آپ کے چہرے پہ اسی طرح ایک جیسے ہے بالکل ایک پلیزنٹ سا فیس, اس کے ساتھ پیار سے بات کرنی. اسے کہنا لو اتنی دنیا ٹھیک ہو گئی. وہ ایک غیر مسلم سن کے ٹھیک ہو گئے بھائی, جو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. شاید بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہے کتنا ہم لوگوں نے ان لوگوں کو جہاں کینسر بہت تھا, پاگل تھے لوگ, جو کلندر پاک کی تصویر لگا کے تو خوش ہوتے تھے, نارمل ہو گئے. مر جائے بے شک بندہ, میں کہتا ہوں آخری وقت جب بندہ جا رہا ہو, منہ سے اللہ نکل رہا ہو, یا آخری وقت پہ بھی سورہ رحمان سن رہا ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے روبرو بیٹھا ہوا تھا, قرآن سن رہا تھا. اللہ کا گواہی, فرشتے بھی گواہ, ان کا نکیر بھی گواہ, جو لوگ موجود ہیں وہ بھی گواہ, سب سے بڑا تو گواہ اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اس قسم کا فیئر نہ ڈیولپ ہونے دیں لوگوں میں کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور ایک دم اپنا وہ چینج کر کے اچھا 7 دن سے کچھ نہیں ہو, اب تم قصیدہ برد شریف سننا شروع. ایسی باتیں نہ کریں. پہلے ہی دنیا کنفیوزڈ ہے, پہلے ہی لوگ دکھی ہیں, آپ کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ آپ کا سینہ روشن ہو, تو آپ کیسے لوگوں کو ہینڈل کریں گے. بابا دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ وزن دے نال تسی اڑ نہیں سکتے. یہ جو ہے نا ایکسٹرا لگیج, تو اس کو اتار دینا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس سچائی
اس سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کو طاقت دے، توفیق دے، تاکہ آپ پھیلا سکیں، آپ کے نفس کو لگام ڈال دے، آپ کی مدد کر دے۔